بہت بہت شکریہ دل بڑے صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہباز گل کی کیا صورتحال ہے؟ عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہتے تھے، وہ نہیں مل پائے ہیں، اور کیا ان کی ابھی تک وزٹس الاؤڈ ہیں ان کی فیملی کو، پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کو؟ پیمز ہاسپٹل میں ان کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ سٹیٹس کیا ہے شہباز گل کا؟ بہت شکریہ خان صاحب. شہباز گل سے ملاقات کے لیے جب عمران خان صاحب آج بنی گالہ سے روانہ ہوئے تو انہیں ان کی ٹیم کو یہ اندازہ تھا کہ ان کی ملاقات شاید آج نہ ہو پائے. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ضلعی عدالت جو ماتحت عدلیہ ہے، ماتحت عدلیہ کی جانب سے جو حکم دیا گیا تھا، جو احکامات جاری کیے گئے تھے، اس میں ان کی لیگل ٹیم سے ملنے تک کی اجازت کا ذکر تھا. اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پارٹی کے جو رہنما ہیں یا ایون عمران خان ان سے مل سکتے ہیں. اب یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں شہباز گل اسلام آباد پولیس کے ایک ملزم، اس قیدی کی حیثیت سے جوڈیشل میں ہے، اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جس کی نگرانی پیمز میں پولیس کے پاس ہے، اسلام آباد پولیس کے پاس ہے. ایسے میں جب عمران خان ان کی ٹیم وہاں پر پہنچی، انہوں نے لیگل ٹیم سے مشورہ بھی کیا تھا، تو انہیں پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس طرح سے ظاہر ایک ملزم سے آپ پولیس سے اجازت لیے بغیر نہیں مل سکتے، اور عدالتی احکامات کا بھی سب کو معلوم تھا کہ اس میں لیگل ٹیم جو ان کے وکیل ہیں صرف ان سے ملاقات ہو سکتی ہے. جب وہ وہاں پہنچے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت کا سب سے اہم موضوع ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا یا نہیں تشدد ہوا. ہم نے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا میں نے ٹویٹ دیکھا، اور دوسرے لوگوں کا جو غیر سیاسی یعنی کہ غیر پی ٹی آئی لوگ ہیں، اور دوسرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ دراصل شہباز گل پہ تشدد ہوا اور ان پہ کافی تشدد ہوا ہے، غیر انسانی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے. کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ اینکرز نے بھی کیا جو کہ پی ٹی آئی مخالف ہی اینکرز تصور کیے جائے. تو یہ پوری صورتحال میں آپ کی کیا، کس نتیجے پہ آپ پہنچ رہے ہیں؟ اور یہ جو ذرائع ہیں جو زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، غیر انسانی سلوک ہوا ہے، ویسے تو آج ایمنسٹی نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، آپ کا اپنا کیا تاثر ہے؟ اور یہ جو تشدد کی جو گفتگو ہے، جو الزامات ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کامران صاحب، شہباز گل یا تو اس سے پہلے 2 دن کے ریمانڈ میں جو اسلام آباد پولیس کے پاس رہے، یا اس کے بعد وہ جوڈیشل کسٹڈی میں رہے. اب جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں گئے، اس کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام فورس کے پاس تھے، اور جب جیل میں وہ گئے ان کا میڈیکل ہوا. اگر ایسی کوئی چیز تھی کہ ان پہ ریمانڈ کے دوران تشدد ہوا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے، ان کی اس رپورٹ میں یہ چیز آنی چاہیے تھی. اس کے بعد جب وہ وہاں رہے، اصل الزام یہ لگا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں یہ تشدد ہوا ہے. تو جیل میں تشدد کی رپورٹ اور وہاں سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرتے ہوئے بھی ایک میڈیکل ہوا. جب وہ 2 دن وہاں رہے، یعنی کہ جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے، اور اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان پہ تشدد ہوا ہے؟ آپ کی کیا اپنی رپورٹنگ کہتی ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک کامران صاحب جو آزاد ذرائع اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جسم پر تشدد کے ایسے نہ تو کوئی نشان ہیں. ان کی اپنی صحت کا جو ان کو دمے کا مسئلہ ہے وہ ضرور ہے، اور اس میں ان پہ سائیکولوجیکل کو پریشر ہو یا کوئی نفسیاتی طور پر ان پر کوئی دباؤ ہو. وہ تو نظر بھی آ رہا تھا کہ شہباز گل جس طرح آج ویل چیئر پر آتے ہوئے چلا بھی رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرا ماسک اتار لیا گیا ہے. لیکن ان کے اب تو پولیس نے یہ اناؤنس کر دیا، اس کو آفیشیلی کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا پروف ہے، کوئی آڈیو ویڈیو کوئی ایسی چیز ہے تو وہ لے کر آئے. آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، تو یہ مشکل ہی نہیں ہے اگر ان پہ کوئی تشدد ہوا ہے. اگر کچھ اینکرز نے یہ کہا ہے، ہم نے وہ خود دیکھی ہیں ویڈیوز، آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ چیزیں، اور شہباز گل صاحب خود میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئے ہیں. یہ بتائیں، اس کا ایک بہت ہی آسان حل ہے کہ نان آفیشل، جو گورنمنٹ ڈاکٹرز ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے 3-4 ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا چیک اپ کرا دیا جائے، اور پھر ان کی انڈیپینڈنٹ رپورٹ جو ہے وہ اصل میں اس کی سب سے بڑی ویریفیکیشن ہوگی. کیونکہ
بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ تشدد اور ٹارچر کے صرف ان کے جسم پہ نشان ہونا ضروری نہیں ہے، دسیوں طریقے ہیں جس سے کہ آدمی کو اگر آپ 4 دن نہ سلائیں تو اس نشان سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوگا جس سے وہ گزر رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو پروفیشنل انٹروگیٹر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نشان چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے، تو یہ سب چیزیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے مثال کے طور پہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ ان کے جسم پہ نشان نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. کامران صاحب، جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اس میں جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے وہ یقیناً وہ دنیا بھر میں جو نفسیاتی حربے بھی آزمائے جاتے ہیں تشدد کرنے کے حوالے سے، یا سونے نہیں دیا جاتا، یا کوئی بڑی لائٹ سامنے لگا دی جاتی ہے، تو یہ واقعی آپ نے درست فرمایا، یہ وہ چیزیں ہیں، ان سے وہ نشانات تو نہیں ملتے، لیکن وہ نفسیاتی پریشر وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ملزم وہ تشدد جیسا امپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ جسمانی ریمانڈ کے دوران چیزیں ٹریس کرنے کے حوالے سے، مزید ایویڈنس نکلوانے کے حوالے سے، یہ چیزیں صرف شہباز گل کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ہر جسمانی ریمانڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں پولیس جو ہے اس نے کوئی ایسا واقعی کوئی غیر قانونی یا کوئی ایسا تشدد جو اسٹیبلش میڈیکل رپورٹ میں ہو جائے، پولیس کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. اور ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید کسی اور نے کوئی تشدد کیا ہو، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آخر اس کا حساب یا تو جیل حکام نے دینا ہے یا اس کا حساب اسلام آباد پولیس نے دینا ہے. کون اپنے ذمہ یہ لے گا؟ اور اسلام آباد پولیس کی بڑی بات بہرحال یہ دیکھیے کہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ٹوک، ہمیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، کریڈٹس دینی ہوگی کہ آئی جی لیول کا آفیسر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے، ایکٹنگ چیف جسٹس کے سامنے کہہ رہا ہے، کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا ہے، ان کے پہ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اس کے اکاؤنٹیبل تو وہ ہوں گے اگر کوئی ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے. تو جب وہ عدالت کے سامنے یہ بیان دے رہے تھے تو وہ یقیناً انہوں نے یہ جانتے بوجھتے دیا ہوگا کہ کل کو اگر کوئی چیز میڈیکل سے ویسی پروف ہو جاتی ہے تو ان کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا عدالت کے سامنے جا کے اپنی رسپانسبلٹی پہ اپنے ماتحت لوگوں کی کسٹڈی میں کوئی شخص کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے جی اس پر تشدد نہیں ہوا اور وہ ثابت ہو جائے. لیکن کامران صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل ماہرین کی رائے لے لی جائے، لیکن جو میڈیکل کے لوگ پنجاب میں ہیں، جو کہ جیل میں میڈیکل کی ٹیم ہے، تو پنجاب گورنمنٹ، پاکستان تحریک انصاف یقیناً ان سے ایک رپورٹ لے سکتی ہے، اور اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا. اور جب یہ ہینڈ اوور کیا گیا ان کو اسلام آباد پولیس کے، اس وقت یہ ایس او پی ہوتا ہے کہ جیل کے حکام یہ اپنی تسلی کر کے، اور اس وقت بلکہ جب یہ ریسیو کرتے ہیں اور جب بھیجا بھی جاتا ہے تو یہ میڈیکل اور تمام چیزیں ڈاکومنٹ ہوتی ہیں، باقاعدہ سکیننگ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ عدیل بڑائی شہباز ساتھ موجود تھے اسلام آباد.